بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے among his signs ایک نشانی ایک سائن یہ ہے کہ اس اللہ نے تمہاری نیند کو تمہارے سونے کے عمل کو چاہے وہ دن میں ہو یا رات میں ہو اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ اور دن میں جو تم کوششیں کرتے ہو رزق کے حوالے سے اللہ کا فضل تلاش کرنے کے حوالے سے یہ اللہ کی نشانی ہے، یعنی رات کو سونا اور دن میں سونا اور پھر دن میں محنت کرنا۔ ان فی ذلک لآیات ان باتوں میں نشانیاں ہیں آیتیں ہیں لقوم یسمعون اس قوم کے لیے کہ جو سنتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں بہت ساری باتوں کو اپنی نشانی قرار دیا ہے، زمین و آسمان کو نشانی قرار دیا ہے۔ اللہ عز و جل نے دن اور رات کے ہیر پھیر کو نشانی قرار دیا ہے، انسانوں کے مختلف رنگوں کو انسانوں کی مختلف زبانوں کو نشانی قرار دیا ہے۔ تو ان نشانیوں کی فہرست میں اللہ عز و جل نے رات کے وقت سونے کو بھی، جو ہم سوتے ہیں آرام کرتے ہیں، اس کو اپنی نشانی قرار دیا ہے، اور کبھی ہم دن میں بھی سوتے ہیں قیلولہ کرتے ہیں اس کو بھی نشانی قرار دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو رات کا سونا ہے یا دن کا سونا ہے، یہ جو نیند ہے، یہ جو خواب ہیں، یہ اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ یعنی یہ جو سائن ہے نا سونے کی، آرام کرنے کی، خواب دیکھنے کی، یہ اپنے آپ میں ایک سائنس ہے۔ تو اس لیے ڈریم دیکھنا جاگتی آنکھوں سے یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ ویسے آپ کا کیا ڈریم ہے؟ کس سے پوچھوں؟ کیا کرنا چاہتے ہو بھائی؟ کبیر کیا ڈریم ہے آپ کا؟ جاگتی آنکھوں سے مدینہ میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں، اور کسی نے چاند پہ جانے کا پلان تو نہیں کیا ہوگا؟ کوئی چاند پہ جانا چاہتا ہے؟ چلے گا۔ اچھا، جو ڈریمز ہیں کھلی آنکھوں سے، علامہ اقبال نے خواب دیکھا، سوتے ہوئے دیکھا تھا جاگتے ہوئے دیکھا تھا؟ جاگتے ہوئے دیکھا تھا یا سوتے ہوئے دیکھا تھا؟ جاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو ہم جو بات کر رہے ہیں آج خواب کی اور خواب کی تعبیر کی، یعنی we will talk about dreams and how to interpret، جو اس کے پرنسپلز ہیں، بیسک پرنسپلز ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن ہمارا آج کا موضوع جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنا نہیں ہے۔ ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ جب ہم سو جاتے ہیں، نیند میں چلے جاتے ہیں اور ہمیں خواب آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھے اچھے خواب آ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، کبھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت بڑے باغ میں ہیں، کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم ملینئرز بن گئے ہیں، بلینئرز بن گئے ہیں، اچھے اچھے خواب۔ تو اس چیز کو دیکھیں کہ اسلام نے جو خوابوں کے بارے میں پورا کانسیپٹ سمجھایا ہے، اس کے بعد یہ جو تقسیم کی ہے خوابوں کی، ضرورت نہیں رہتی کہ اس کو مزید الگ سے ڈیفائن کیا جائے۔ انہی اصولوں کی بنیاد پر اگر بات کی جائے نا تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید نے، اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں خواب کے لیے دو الفاظ عربی زبان میں استعمال کیے ہیں۔ ایک لفظ تو ہے جس کو کہتے ہیں رؤیا، رو یا الف زبر یا، رؤیا، ٹھیک ہے، اور ایک ہے حلم، جو حلم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو حلم ہے اس کا مطلب بھی ڈریم ہے، خواب دیکھنا، اور رؤیا کا مطلب بھی خواب ہے، ٹھیک ہے۔
ان دونوں میں ایک چھوٹا سا فرق قرآن مجید نے بیان کیا. یعنی قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ 3 مرتبہ خواب کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے حلم، اور تینوں مرتبہ جو لفظ حلم استعمال ہوا ہے یہ کوئی اچھے خواب کے لیے استعمال نہیں ہوا. مکسڈ اپ، پریشان کن جو خواب ہوتے ہیں، جو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کس طرح کا خواب میں نے دیکھ لیا ہے، اس کا کیا مطلب ہوگا. اس کے لیے قرآن مجید نے حلم کا لفظ استعمال کیا ہے. اس کے مقابلے میں قرآن مجید نے ایک لفظ استعمال کیا ہے رؤیا. ٹھیک ہے، رؤیا. اور وہ جو لفظ رؤیا ہے قرآن مجید نے 7 مرتبہ استعمال کیا. ٹھیک ہے، 7 مرتبہ، اور وہ اچھے خواب کے لیے استعمال کیا ہے. تو گرچہ یعنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ عربی زبان میں اس خواب کو کیا کہتے ہیں. نمبر 1 رؤیا، اور نمبر 2 حلم. اور حلم 3 مرتبہ جو پریشان کن خواب تھے، پریشان کن خیالات پر مشتمل خواب، اس کو کہتے ہیں قرآن مجید کے مطابق، اور رؤیا کہتے ہیں اچھے خواب دیکھنے کو. لیکن حدیث میں یہ انٹرچینجبلی لفظ استعمال ہوا ہے، کبھی خواب، کبھی رؤیا کو حلم، اور کبھی حلم کو رؤیا کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس ابتدا کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے انبیاء کے خوابوں کا ذکر کیا ہے. کتنے انبیاء کو آپ کو یاد ہے؟ کون سا وہ نبی ہے جس نے خواب دیکھا تھا؟ جی، حضرت یوسف نے خواب دیکھا تھا. اور کس نے دیکھا تھا؟ جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا. اور کس نے دیکھا تھا؟ تھنک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا. دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب یہ تھا کہ فلما بلغ معه، جب حضرت اسماعیل ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اور یہ خواب ایک مرتبہ نہیں دیکھا تھا، بار بار خواب میں وہ ایک ہی واقعہ دہرایا جا رہا تھا. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا جان، جو آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ وہ کر لیں، اور آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو انبیاء کا خواب ہوتا ہے، کسی بھی پروفٹ کا جو ڈریم ہوتا ہے، وہ وحی کی قسم ہے. یعنی اگر کوئی پیغمبر خواب دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل اس کو حکم دے رہا ہے کہ وہ فلاں فلاں کام کر لے. حضرت ابراہیم نے جب یہ ایک سے زیادہ مرتبہ خواب دیکھا تو سمجھ گئے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے حکم ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور وہ خواب کیا تھا وہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں نے خواب میں ایک سورج دیکھا اور ایک چاند دیکھا. اچھا، اس چیز کو سمجھ لیں یہاں پر رک کر. خواب ضروری نہیں ہے کہ وہ اتنا ہی کلیئر ہو جتنا ہمارے پاس کچھ کوئی ایچ ڈی کیمرے کی ویڈیو کلیئر ہوتی ہے، یا اس کی کوئی پکچر، کوئی کلک اتنا یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہمارا خواب اتنا کلیئر ہو جتنا کہ آئی فون موبائل کی ویڈیو کلیئر ہوتی ہے. خواب کلیئر نہیں ہو اتنا، کبھی کلیئر ہو سکتا ہے، کبھی ہو سکتا ہے دھندلا سا ہو، ویگ سا ہو خواب. کبھی ہو سکتا ہے کہ خواب جو ہے وہ سمبولک ہو، یعنی خواب میں کوئی چیز، کچھ چیزیں دیکھ لی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ واقعی ایسا ہو جائے گا، اس کا کوئی اور مطلب نکلے گا. آگے جا کے اس پہ ہم بات کریں گے. حضرت یوسف علیہ السلام ابھی بچے تھے، انہوں نے خواب کیا دیکھا کہ ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، اور 11 ستارے ہیں، وہ سارے کے سارے ان کے آگے سجدہ کر رہے ہیں. یعنی سورج، آپ دیکھیں نا کہ سورج سجدہ کر رہا ہے، چاند سجدہ کر رہا ہے، ستارے سجدہ کر رہے ہیں. تو ایک بڑا عجیب سا خواب تھا. کچھ خواب ہوتے ہیں معمول سے ہٹ کر ہوتے ہیں، آؤٹ آف روٹین ہوتے ہیں، یعنی اب آپ کی روٹین کا حصہ نہیں ہوتے. بعض دفعہ بہت ہی عجیب خواب بندہ دیکھ لیتا ہے. کبھی آپ لوگوں نے خواب میں اپنے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ کسی نے سپر مین بنا ہوا تھا؟ نہیں. ٹھیک ہے، یہ جو لوگ جاگتے ہوئے بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں تو وہ خواب میں اڑ رہے ہوتے ہیں، سپر مین بنے ہوتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب بھی بڑا مختلف تھا. ٹھیک ہے، بہت مختلف تھا خواب. تو انہوں نے اٹھے خواب سے، اور انہوں نے پھر انہوں نے اپنے والد کے پاس جا کے اپنا خواب شیئر کیا، اور انہوں نے اس کی تعبیر بیان کر دی. کیونکہ
جو بہترین تعبیر کرنے والے جو انٹرپریٹرز تھے بہترین خوابوں کے، ان میں سے سب سے پہلا نام حضرت یعقوب کا آتا ہے، ٹھیک ہے، حضرت یعقوب کا آتا ہے، پھر حضرت یوسف کا آتا ہے، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے۔ گھر سے سارے انبیاء خوابوں کی تعبیر بیان کر سکتے تھے کیونکہ ان کے اوپر وحی آتی تھی، اللہ کی طرف سے ان کی مدد کی جاتی تھی، لیکن خوابوں کی تعبیر کے معاملے میں ان کے قصے مشہور ہیں۔ تو خواب دے کر حضرت یعقوب نے اس خواب کی ایک اچھی تعبیر کر کے دی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، قرآن میں اس خواب کا ذکر موجود ہے۔ Who wants to tell me which was that dream؟ سوچیں جی، یس، عمرہ کون سی سورت ہے؟ سورۃ الفتح۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا وجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ خواب دیکھا کہ کیونکہ اب جب یہ خواب دیکھا نا، اس وقت ہجرت کو 6 سال ہو چکے تھے، مسلمانوں کو ویسے بھی مکہ کی یاد آ رہی تھی، اپنے گھروں کی یاد آ رہی تھی، پھر حرم کی یاد آ رہی تھی، تو دل مچل رہا تھا کہ ہم دوبارہ جائیں، عمرہ کریں، طواف کریں، ٹھیک۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی جذبات تھے، تو ان کو خواب جب آیا تو انہوں نے اس خواب کے اوپر عمل کرنے کے لیے ارادہ کیا اور آپ روانہ ہو گئے، اور آپ کے ساتھ تقریباً 1400 صحابہ وہ مکہ کی طرف چل پڑے۔ اور پھر یوں ہوا کہ صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا اور اس سال ان کو عمرہ نہیں کرنے دیا، گرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کلیئرلی آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور کسی نے بال منڈائے ہوئے اور کسی نے بال چھوٹے کیے ہوئے، نہیں ہے؟ تو صحابہ چونکہ وہی سوچ کے گئے تھے کہ ہم نے یہ کام، ہم نے طواف کرنا ہے، ہم نے عمرہ کرنا ہے، تو جب نہیں کرنے دیا گیا تو بڑے ہرٹ تھے۔ لیکن بعد میں بھی بتایا گیا کہ اللہ عز و جل نے جو خواب دکھایا تھا تو اس میں سال کا تعین نہیں تھا کہ تم اسی سال کرو گے، اور پھر اس خواب کی تعبیر سچ ثابت ہوئی، اگلے سال پھر مسلمانوں نے عمرہ کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواب دیکھا اور وہ خواب پورا ہوا۔ تو اس سے ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ انبیاء کے خواب کیا ہوتے ہیں؟ وہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انبیاء کے خواب وہ ایک ریویلیشن ہے، گویا کہ ان کے اوپر ان کو کوئی حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کو انسٹرکٹ کیا جا رہا ہے، اللہ عز و جل کی طرف سے کمانڈ کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کی خواب کی ہم نے بات کی کہ جو خواب دیکھا تو پھر کیا ہوا، 40 سال بعد تقریباً تاریخی روایات کے مطابق، اسرائیلی روایات کے مطابق 40 سال بعد کیا ہوا کہ حضرت یعقوب اور وہ جو سورج، چاند اور 11 ستارے تھے، وہ ایک سمبولک خواب تھا۔ تو سورج سے مراد کون تھے جس نے سجدہ کیا؟ حضرت یعقوب تھے، اور چاند سے مراد حضرت یعقوب کی بیوی، ٹھیک ہے، اور وہ 11 ستاروں سے مراد ان کے بھائی تھے۔ تو خواب کی تعبیر پوری ہوئی، سب سجدہ ریز ہوئے، سب نے ایک تعظیمی سجدہ کیا، ٹھیک ہے، تعظیمی سجدہ کیا۔ تو اس سجدے کے بعد حضرت یوسف نے کیا کہا؟ وقال یا ابتی هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا۔ ابا جان، یہ اس خواب کی تعبیر تھی جس کو اللہ نے سچ کر دکھایا، یعنی وہ خواب جو دیکھا تھا اس کی تعبیر اللہ نے سچ کر دکھائی۔ جو آپ نے تعبیر بتائی تھی ابا جان کہ اس طرح ہوگا، تمہیں اللہ بڑا مقام دیں گے، تو وہ ہوا میرے ساتھ۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ، سب سے پہلے وحی کا آغاز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ ہوا، تو ابتدائی 6 مہینے تک وحی نازل ہونے سے پہلے جبریل امین کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے سے پہلے 6 مہینے تک سچے خواب آتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ خواب دیکھتے تھے، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيًا، آپ کو کوئی خواب جو نظر آتا تھا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، ہوتا کیا تھا کہ اس کی تعبیر ایسے ہی سچ ثابت ہوتی تھی جیسے صبح نمودار ہوتی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے نا
کتنی روشن ہوتی ہے، کلیئر ہوتی ہے۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خواب دیکھتے تھے تو خواب کی تعبیر ویسے ہی سچ ثابت ہو جاتی تھی۔ مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رأیت فی المنام انی اہاجر من مکہ الی ارض بہا نخل، میں نے خواب دیکھا کہ میں مکہ سے، یہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دیکھا تھا جب آپ مکہ میں تھے، آپ نے ہجرت نہیں کی تھی۔ تو ہجرت کے بعد پھر آپ یہ خواب اپنے صحابہ کو بیان کر رہے ہیں، پھر اس کی توجیہ بیان کر رہے ہیں کہ ہوا کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ میرے صحابہ، میں نے خواب دیکھا، مکہ میں تھا کہ میں ایک سرزمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، ایک ایسی زمین کہ جس میں بہت زیادہ کھجوریں لگی ہوئی ہیں، یعنی کھجوروں کے درخت، ٹھیک۔ فَذَهَبَ وَهْنِي إِلَىٰ أَنَّهَا الْيَمَامَةَ أَوْ حَجَرٌ، تو میرے ذہن میں جب میں صبح اٹھا، تو میں نے اس خواب کی تعبیر یہ کی، یعنی میں نے اس کی تعبیر، میرے دل میں یہ آیا کہ شاید مجھے ہجرت کا حکم ملے کس طرف؟ یمامہ کی طرف۔ یمامہ یہ بڑا سرزمین، یہ جو سرزمین تھی بڑی سرسبز و شاداب تھی۔ یمامہ جو ہے نا، یہ سمامہ بن آسال کا علاقہ تھا جہاں سے وہ آیا تھا۔ آپ لوگ جانتے ہیں سمامہ بن آسال کو، مسیلمہ کذاب کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کا علاقہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک اور علاقہ تھا حجر، وہ بھی ایک بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ تو کہنے لگے لیکن بعد میں جب اللہ نے مجھے حکم دیا تو مجھے پتہ چلا، ارے وہ تو مدینہ کی طرف مجھے اشارہ دیا گیا تھا خواب میں، ٹھیک ہے۔ تو بعد میں اللہ عز و جل نے پھر وہی نازل کی کہ تم مدینہ کی طرف ہجرت کرو۔ پھر مزید کہتے ہیں وَرَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ هَذِهِ أَنِّي هَزَّزْتُ سَيْفًا، پھر اسی خواب میں نے دیکھا کہ میرے پاس ایک تلوار تھی، میں نے اس کو ہلایا، اس تلوار کو نا، فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو کیا ہوا کہ وہ ٹوٹ گئی تلوار، وہ تلوار ٹوٹ گئی۔ تو اس کی خواب کی تعبیر، یعنی وہ جو خواب میں نے دیکھا تھا تو اس کی جو تعبیر وہ بعد میں ثابت ہوئی، وہ یہ تھی کہ جنگ احد میں جو مسلمان کو نقصان پہنچا تھا، وہ جو 70 مسلمان شہید ہو گئے تھے، تو یہ وہ جو میں نے خواب دیکھا تھا تو وہ اس خواب کے اندر یہ اشارہ تھا کہ مسلمانوں کو نقصان ہوگا، وہ شہید ہوں گے، تو اس کا نقصان ہمیں اٹھانا پڑا۔ پھر ابھی خواب بیان کر رہے کہ اس کے بعد میں نے دوبارہ اس تلوار کو ہلایا، فعاد احسن ما کان، تو دوبارہ وہ تلوار جو ٹوٹ گئی تھی، دوبارہ وہ تلوار پہلے سے اچھی حالت میں آ گئی اور بڑی ہو گئی وہ تلوار، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ، اور اس میں اشارہ تھا کہ مکہ فتح ہوگا، اللہ اکبر۔ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرًا وَاللَّهِ خَيْرٌ فَإِذَا هُمُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أَحَدٍ، گائے دیکھی، ٹھیک ہے، گائے دیکھی، تو وہ بعد میں پھر وہ جو مسلمان شہید ہوئے تھے جنگ احد کے دوران، تو وہ اس بات پر دلالت، گائے کا دیکھنا خواب میں اس بات پر دلالت کر رہا تھا۔ وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ وَثَوَابُ الصِّدْقِ الَّذِي أَتَانَا اللَّهُ بَعْدَ يَوْمِ بَدْرٍ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید تفصیلات بتائی کہ اللہ عز و جل نے پھر وہ ہمیں جنگ بدر کے بعد وہ ہمیں دیکھنا پڑا، وہ نقصان، مسلمانوں کی شہادت، اور جنگ احد میں جو مسلمانوں کو ایک صدمہ لگا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، تو وہ جو صدمہ تھا، بہت بڑا صدمہ وہ مسلمانوں کو لگا۔ تو جنگ بدر کے بعد وہ مسلمانوں جو خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، تو وہ مسلمانوں کے پھر حقیقت میں وہ تمام چیزیں دیکھنی پڑی۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد آپ صحابہ کی طرف اپنا چہرہ مبارک کرتے تھے، ٹھیک ہے، جب امام نماز پڑھاتے ہیں تو وہ اپنا چہرہ پھیرتے ہیں نمازیوں کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ بیٹھے ہوتے تھے فجر کی نماز کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک صحابہ کی طرف پھیر دیتے تھے، اور پھر کیا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال جواب کرتے تھے۔ آپ کہتے تھے کہ کیا تم میں سے کسی شخص نے خواب دیکھا ہے، سوال پوچھتے تھے، Did any of you see a dream؟ ٹھیک ہے، last night۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا تھا تو وہ اپنا خواب سناتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے۔ اور اگر کبھی کوئی خواب اگر کسی نے نہیں دیکھا ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنا خواب سناتے تھے۔ مثال کے طور پر اس کی کچھ مثالیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ آسمان کے اوپر ایک بادل کا ٹکڑا آیا، کلاؤڈ، ٹھیک ہے، اس میں سے گھی گر رہا ہے، یہ جو دیسی گھی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے،
جو مکھن سے بنتا ہے، تو وہ گھی رس رہا ہے، ٹھیک ہے، ڈرپنگ ہو رہی ہے، اس کی ڈرپنگ ہو رہی ہے اور ہنی کی ڈرپنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دو چیزیں، گھی اور ہنی کی ڈرپنگ ہو رہی ہے، تو وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نے خواب دیکھا ہے اس طرح کہ کل رات ایک بادل کا ٹکڑا جو کہ ایک چھت یا ایک چھتری، مختلف حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ اس میں سے یہ شہد اور گھی رس رہا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی تعبیر بتانے لگے، ابوبکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اللہ کے رسول، میرے باپ باپ آپ پر قربان ہو، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس شخص کی خواب کی تعبیر کرنے کی کوشش کروں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابہ کرام کے ساتھ ایک گویا کہ ایک ایکٹیویٹی تھی، آپ انجوائے کرتے تھے، تو صحابہ کرام اس کو بہت سنجیدہ لیتے تھے، اس لیے ابوبکر صدیق کہنے لگے، اللہ کے رسول، مجھے اگر آپ اجازت دیں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، تو میں اس کی خواب کی تعبیر بتانا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یہ جو آسمان سے، بادل سے، یہ جو ہنی اور آئل کی ڈرپنگ ہو رہی تھی، یہ قرآن ہے، وہ جو بادل تھا وہ اسلام ہے، اور وہ جو چیزیں آ رہی ہیں نیچے، جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں نا، اس طرح کی دیسی گھی اور شہد اگر گر رہا ہے بارش کے قطروں کی طرح، تو قرآن ہے، قرآن، کیونکہ قرآن میٹھا بھی ہے، نرم بھی ہے۔ تو دیکھیں، اب میں بتا رہا تھا کہ سمبولک چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تمام چیزیں ایگزیکٹ نظر نہیں آتی، خواب کی دنیا ایک الگ مختلف چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نرمی اور یہ جو مٹھاس تھی، یہ قرآن جب نازل ہوتا ہے تو اچھا، اس شخص نے پورا خواب کیا دیکھا کہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ وہ ڈرپنگ ہو رہی ہے، تو بہت سارے لوگ ہاتھوں میں لے رہے ہیں، کچھ لوگ زیادہ اٹھا پا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، کچھ لوگ کم اٹھا پا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مختلف لوگ جو ہے نا، مختلف اماؤنٹ میں، ٹھیک ہے، دے آر ٹیکنگ اٹ ود ویرنگ اماؤنٹ، شہد کو، اور اس کو پکڑ پکڑ کے وہ کھا رہے ہیں۔ پھر اس آسمان سے وہیں سے ایک رسی گر گئی، ٹھیک ہے، ایک رسی جو ہے نا اوپر سے وہ ہینگ ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسی کو پکڑا اور آپ اس پر چڑھ گئے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو ہولڈ کیا اور آپ اس پر، آپ وہاں پر یعنی آپ اوپر چڑھ گئے، چڑھتے رہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابھی وہ شخص خواب سنا رہا ہے کہ دوسرا شخص، اس نے رسی پکڑی تو وہ بھی اوپر چڑھتے رہے، اسینڈ ہوتے رہے، تیسرا شخص آیا، وہ بھی اوپر چڑھتا رہا، چوتھا شخص آیا تو جیسے اوپر چڑھنے لگا، رسی ٹوٹ گئی بیچ میں، ٹھیک ہے۔ اب رسی جب ٹوٹ گئی تو وہ نہیں چڑھ سکا، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ رسی دوبارہ ریکنیکٹ ہو گئی، دوبارہ اس رسی کو جوڑ دیا گیا، اور وہ شخص پھر دوبارہ اس رسی پہ بالآخر چڑھ گیا، ٹھیک ہے۔ تو ابوبکر صدیق نے، جیسے میں نے بتایا، کہ خواب کی تعبیر یہ کی کہ وہ جو بادل، وہ اسلام کا بادل ہے، اس سے مراد اسلام ہے، جو اتر رہا ہے گھی کی صورت میں، شہد کی صورت میں، وہ قرآن ہے، اور جو لوگ اس کو لے پا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے، کچھ لوگ کو زیادہ قرآن یاد ہے، کچھ لوگ کو کم یاد ہے، کچھ زیادہ پڑھتے ہیں، کچھ کم قرآن پڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام کے ماحول میں بہرحال یہ تھا کہ کچھ کم قرآن پڑھتے تھے، کچھ زیادہ پڑھتے تھے، مقابلہ بہت تھا، وہاں پر ایسے لوگ نہیں تھے جو نہیں پڑھتے تھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بھی کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو قرآن کو پورا ہفتہ نہیں پڑھتا، ایسا کوئی نہیں ہے نا، انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کرے ایسا کوئی نہ ہو ہمارے درمیان، آمین۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو رسی گری ہے نا، رسی گری ہے، وہ حق کی رسی ہے، دا روپ آف ٹروتھ، وہ حق کی رسی ہے، ٹھیک ہے، سچ کی رسی ہے۔ آپ اس پر چڑھ گئے، آپ کے بعد آپ کا دوسرا ساتھی، تیسرا ساتھی، چوتھا ساتھی چڑھا، تھوڑی سی رسی ٹوٹ گئی، لیکن دوبارہ بالآخر وہ چڑھ گیا۔ تو اس کے بعد جب خواب کی تعبیر بتائی تو کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پلیز لیٹ می نو، am I correct؟ کیا میں اس کی صحیح تعبیر بیان کر چکا ہوں؟ Did I interpret it right or wrong؟ تو آپ نے فرمایا part of it is right and a part of it is wrong۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات کی تو تھوڑے سے نا ابوبکر صدیق کو تھوڑی سی تجسس ہوئی کہ کیا میں نے غلطی کیا کی، تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، اور ایک روایت میں آتے آپ کو قسم ہے، مجھے بتائیں کہ میں نے غلطی کیا کی۔ تو آپ نے تھوڑا سی ناراضگی کا اظہار کیا کہ ابوبکر صدیق، آپ نا زیادہ قسمیں مت کھاؤ، قسمیں مت کھاؤ، مجھے قسم مت دو اور قسم مت کھاؤ، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے پھر نہیں بتایا، اس کے پیچھے حکمت تھی، اس کے پیچھے حکمت ہے کہ آپ نے پھر اس کی وضاحت پوری نہیں کی۔ چلیں،
وہ اس کی تفصیلات بھی دیگر یعنی ہمارے علم میں آ چکی ہے، علماء اس پر بات کر چکے ہیں، لیکن ہمارا ٹاپک نہیں ہے کہ کیا اس خواب کی تعبیر کیا تھی اور اس کو کس طریقے سے بعد میں انٹرپریٹ کیا گیا اور اس کی کیا سچائی ثابت ہوئی. چلیں، تو ایک اور شخص، یعنی میں بتا رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تھے، اپنے خواب سناتے تھے. ایک اور شخص تھا، عبداللہ بن سلام. کس نے نام سنا ہے ان کا؟ عبداللہ بن سلام کا سب نے سنا ہے ماشاءاللہ. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بعد میں یہ مسلمان ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک مرتبہ یہ مسجد میں آئے تو کسی نے کہا کہ وہ دیکھو، وہ جو شخص ہے نا، یہ جنتی ہے. تو ایک شخص نیا آیا تھا اس علاقے میں، اس نے کہا کہ اس کو بڑا نا ایک دلچسپی ہوئی کہ اچھا جنتی ہے. تو جیسے عبداللہ بن سلام 2 رکعتیں پڑھ کے مسجد سے واپس نکلے تو ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، کہنے لگے کہ عبداللہ، میں نے تمہارے بارے میں یہ سنا ہے، مجھے بتائیں کہ کیا بات ہے. تو عبداللہ بن سلام ناراض ہوئے کہ لوگ پتہ نہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا اور یہ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ ان کی عاجزی تھی. اچھا، کیونکہ جو ان کو خوشخبری ملی تھی وہ حقیقت پر مشتمل ہے کہ ان کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے. پھر وہ اس ساتھی کو جنہوں نے سوال پوچھا اس کو بتاتے ہیں کہ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک مرتبہ مدینہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک بڑا سرسبز و شاداب، ٹھیک ہے، لش گرین ایک باغ تھا. خواب میں دیکھ رہے ہیں اس کے اندر نا بیچ میں ایک لوہے کا پلر لگا ہوا تھا اور وہ زمین سے آسمان تک پہنچا ہوا تھا پلر. اور اس پلر کے اوپر ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک درخت ہے ہرے رنگ کا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک رنگ جس کو ہم کڑا کہتے ہیں وہ لٹک رہا ہے. تو کہنے لگے کہ مجھ سے کہا گیا کہ تم چڑھ جاؤ اوپر. تو کہنے لگے میں پہلے چڑھنے کی کوشش کی لیکن مجھے لگا میں چڑھ نہیں پاؤں گا، لیکن بعد میں میرے ایک سرونٹ نے، غلام نے، خادم نے مجھے ہیلپ کیا، میرے کپڑے سمیٹے اور میں نے چڑھنا شروع کیا. تو میں چڑھتا چلا گیا اور میں پہنچ گیا، اور اوپر پہنچا تو میں نے اس رنگ کو ہولڈ کیا. ٹھیک ہے، اس کو جب میں نے پکڑ لیا، اس کو جب میں نے گریپ کیا تو میری آنکھ کھل گئی. پھر یہ شخص آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب دیکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ، جب تم فوت ہو جاؤ گے نا، ٹھیک ہے، when you pass away you will be holding the same ring. پھر کہا کہ do you know یہ جو رنگ ہے وہ کیا ہے؟ کہا فہی العروۃ الوثقی، یہ ایک مضبوط کڑا ہے جو کہ اسلام کا کڑا ہے، یعنی تمہیں موت آئے گی اسلام کے اوپر. اللہ اکبر. اسی طرح ایک تیسرے صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما. اچھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک نوجوان صحابی تھے، کم عمر تھے، اتنی زیادہ عمر نہیں تھی، ٹھیک ہے، 3 ایج تھے یہ، اور یہ مسجد میں سوتے تھے. خود ہی کہتے ہیں کہ I was a young man and I did not get married that time. اور پھر جب میں دیکھتا تھا صبح کے ٹائم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے خواب سن رہے ہوتے تھے اور خوابوں کی تعبیر کرتے تھے، تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ I wish I can see the dream. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب کی تعبیر سنائے. تو کہنے لگے مجھے خواب آ ہی نہیں رہتے خواب. لیکن ایک رات پھر ایسی آئی کہ مجھے خواب آیا. خواب یہ آیا، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ 2 فرشتے آئے اور ان 2 فرشتوں نے مجھے پکڑا اور مجھے لے کے جا رہے ہیں. تو میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں. تو وہاں پر جاتے جاتے کنواں تھا جس میں آگ جل رہی تھی. اس کنویں میں کچھ ایسے لوگ جل رہے تھے جن کو میں جانتا تھا. تو جیسے میں نے دیکھا کہ وہ آگ ہے تو میں نے اللہ سے دعا مانگی، اعوذ باللہ من النار، اعوذ باللہ من النار، اعوذ باللہ من النار. ٹھیک ہے کہ اللہ میں آگ سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں آگ سے تیری پناہ میں آتا ہوں. ڈر گئے خواب میں ہی، یا اللہ میں آگ سے تیری پناہ میں آتا ہوں. تو ایک فرشتے نے کہا کہ اب تم پریشان نہیں ہونا، یہ تم یہاں نہیں آؤ گے. اور اس کے بعد پھر وہ خواب سے اٹھ گئے. تو انہوں نے، چونکہ عمر کم تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا آ رہی تھی، تو انہوں نے اپنی بہن حفصہ رضی اللہ عنہا کو یہ خواب سنایا. اور آپ میں سے کون بتائے گا کہ حفصہ رضی اللہ عنہا کون تھی؟ کوئی اور بتائے جی؟ حضرت عمر کی بیٹی تھی، عبداللہ بن عمر کی بہن تھی، اور اس سے زیادہ مضبوط رشتہ، اچھا تعلق، جی، ام المؤمنین تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، آپ کی وائف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی وہ. تو
انہوں نے اپنی بہن حفصہ کو یہ خواب سنایا، تو حفصہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بہت ہی اچھا لڑکا ہے، عبداللہ بہت ہی اچھا لڑکا ہے، بس کاش کہ وہ تہجد کی نماز بھی پڑھنا شروع کر دے، تہجد کی نماز بھی پڑھنا شروع کر دے۔ تو اب دیکھیں، خواب دیکھا اور خواب کی تعبیر کیا بتائی گئی؟ اصل میں مسجد میں سوتے تھے اور پوری پوری رات سوتے تھے، تو فرشتے نے اشارہ دیا کہ یہ تمہارے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر بتائی، کہ تم رات کو تم سوتے بہت تو غفلت میں پڑے رہتے، تو تم قیام اللیل کرو، اور پھر یہی ہوا، یہی تہجد پڑھو، پھر یہی ہوا۔ ان کے بیٹے سالم جو تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے ابا جان نا رات کو بہت کم سویا کرتے تھے، زیادہ تر عبادت کرتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے، تھوڑا سا سوتے تھے، اور یہ ان کی ساری زندگی کی روٹین بن گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، بعض دفعہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب بھی سناتے تھے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ وہ تلوار والا خواب، اور یہ کہ میں ہجرت کر رہا ہوں کھجور کی زمین کی طرف۔ کچھ اور خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ مدینہ کے اندر ایک بہت ہی بکھرے ہوئے بالوں والی ایک عورت ہے، خاتون ہے، جس کے بکھرے ہوئے بال ہیں، پھر وہ خاتون چلی جاتی ہے کسی اور علاقے کی طرف۔ پھر آپ نے خود ہی بتایا کہ ایک بیماری تھی مدینہ کے اندر، بخار، تو وہ جحفہ کے اندر وہ اس بیماری کو اللہ تعالیٰ لے گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دودھ پیا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری جو میں روایتیں بیان کر رہا ہوں، صحیح بخاری کے اندر ایک کتاب ہے، کتاب التعبیر، ٹھیک ہے، دی بک آف انٹرپریٹیشن، امام بخاری نے پورا چیپٹر وہاں ذکر کیا اپنی کتاب میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب دودھ پیا، اور جو باقی بچا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دودھ دیا۔ اب یہ فجر کے بعد کی ایکٹیویٹی میں ساری ڈسکشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد علم ہے، علم، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچا ہوا دودھ دیے، یعنی علم۔ حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھتے تھے، ٹھیک ہے، اور اللہ عز و جل حضرت عمر کو علم دیں گے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کچھ لوگ گزر رہے تھے، تو ایک شخص گزرا جس کی قمیص بہت لمبی تھی، ایک گزرا اس کی قمیص جو تھی وہ گھٹنوں تک تھی، کسی کی قمیص جو ہے ان کے پیٹ تک تھی، سینے تک تھی، یعنی مختلف سائز کی شرٹس اور مختلف سائز کی قمیصیں پہنی ہوئی تھی لوگوں نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب جب سنایا تو صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول آپ نے اس کو کیا انٹرپریٹ کیا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد دینداری ہے، دینداری کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کتنا ریلیجیس ہے، بندہ کتنا پریکٹسنگ مسلم ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا کہ ان کی قمیص سب سے لمبی تھی، اللہ اکبر، کہ وہ دینداری میں سب سے آگے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ آپ کو دونوں ہاتھوں میں سونے کے کڑے پہنائے گئے، سونے کے کڑے پہنائے گئے، تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نا بڑی تکلیف ہوئی ان سونے کے کڑوں سے، لیکن بعد میں مجھے بتایا گیا کہ آپ ان سونوں کے کڑوں کے اوپر پھونک ماریں، تو میں نے جیسے ہی بلو کیا نا اور پھونک ماری تو دونوں سونوں کے کڑے غائب ہو گئے۔ تو اس کی تعبیر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو جھوٹے نبی نکلیں گے، دو جھوٹے نبی جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے مجھے نجات دے دے گا۔ اور وہ کون تھے؟ ایک تو یمن کا اسود العنسی تھا جس کو فیروز دیلمی نے قتل کیا تھا، اور ایک یہ یمامہ کا حدیقۃ الموت کا مسیلمہ کذاب تھا جس کو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا۔ تو یہ دو جھوٹے نبی تھے اور ان کو انجام تک پہنچا دیا گیا۔ تو یہ بنیادی بات جب ہم سمجھ جاتے ہیں کہ خوابوں کی اتنی اہمیت ہے کہ انبیاء خواب دیکھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے تھے، صحابہ خواب دیکھتے تھے، پورا اہتمام ہوتا تھا، خوابوں کی تعبیر بتائی جاتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر حدیثوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت ختم ہو جائے گی، نبوت میں سے کچھ بھی نہیں بچے گا سوائے سچے خوابوں کے۔
سچے خواب جو ہے نا، جو ایک حقیقت پر مشتمل خواب ہیں، یہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوگا. 46واں، ٹھیک ہے، نبوت کا 46واں حصہ ہوگا. یعنی اللہ عز و جل کسی بندے کو سچا خواب دکھائے گا اور وہ اس کے لیے خوشخبری ہوگی. وہ اس کے لیے خوشخبری ہوگی. یعنی کوئی بندہ اگر اچھا خواب دیکھتا ہے تو ایک، اور قیامت کے قریب تو سچے خواب مومنین کو زیادہ آنے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اس پر بھی میں بات کروں گا کہ کن لوگوں کو سچے خواب آتے ہیں اور کن کو نہیں آتے. لیکن اہل ایمان کو آخر میں سچے خواب آئیں گے. اور آپ کی زندگی میں ارد گرد آپ نے ضرور کسی نہ کسی کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہ جو خواب دیکھتا ہے تو وہ سچ ثابت ہو جاتا ہے. سچ، ویسے میں نے خود بھی بہت سارے خواب ایسے دیکھے ہیں کہ وہ بعد میں بالکل ویسے ہی ایک پورے ہو جاتے ہیں. لیکن اس کی گارنٹی کوئی نہیں ہے. مطلب ہم کسی کو بتا نہیں سکتے کنفرم کہ میں نے خواب دیکھا، اب دیکھنا یہ ہو جائے گا، اب پکا یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ایسے بتا نہیں سکتے کیونکہ ہو سکتے وہ صحیح ہو سکتے صحیح نہ ہوں. لیکن اس کی اوتھینٹسٹی کو ہم کیسے کنفرم کر سکتے؟ نہیں کر سکتے ہم. لیکن بعض دفعہ ہو جاتا ہے، بعض دفعہ نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرؤیا ثلاثۃ، خواب کے 3 قسمیں ہیں. اچھا، ابھی جو پارٹ ہے نا، آخری پارٹ، ان کا اس پارٹ کا تعلق آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ، ہمارے ساتھ براہ راست ہے. آپ نے فرمایا کہ الرؤیا ثلاثۃ، خواب 3 قسم کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو ڈریم ہے نا، اس کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے 3 چیز، جس کی 3 کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں. فرمایا فالرؤیا الصالحہ بشری من اللہ، ایک سچا خواب ہوتا ہے، نیک خواب ہوتا ہے، گڈ ڈریم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو پلیزنٹ ڈریم ایک بندہ دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے، صبح اٹھتا ہے نا تو ایسے ہی مسکرا رہا ہوتا ہے. سونے کے بعد بندے کا موڈ ویسے اکثر خراب ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی بڑا خوشگوار موڈ ہوتا ہے نا. بندہ سوچتے ہیں کیا ہو گیا اس نے آج تک، کبھی جس کے چہرے پہ صبح کے ٹائم مسکراہٹ نہیں تھی، آج ہی بڑا خوش لگ رہا ہے. تو اس نے خواب میں کچھ دیکھا ہوتا ہے. نہیں ہے تو اچھا خواب ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے. اور فرمایا جو دوسری کیٹیگری ہے نا خواب کی، وہ رؤیا تخویف من الشیطان، شیطان کی طرف سے ایک ڈراوا ہوتا ہے، شیطان پریشان کرتا ہے. تو اس میں وہ پریشان، اور دیکھیں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ خواب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے کتا پڑا ہوتا ہے، کبھی سانپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم بھینس دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے خواب آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بعض دفعہ تو اتنا ڈر جاتے ہیں کہ کسی کو ہم دیکھتے ہیں کوئی فوت ہو گیا، خواب میں کوئی ایسا شخص فوت ہو گیا کہ جس سے ہماری بڑی اٹیچمنٹ ہے. کبھی مطلب بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی امی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے تو ہم رونا شروع کر دیتے ہیں خواب میں. اور بعض دفعہ ہم سو کے اٹھ جاتے ہیں تو ہم سچی مچی کا رو رہے ہوتے ہیں. ایسا ہوا ہے کبھی؟ ایسا ہوتا ہے نا اس طرح. تو شیطان کی طرف سے شیطان تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے. انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم. شیطان جو ہے نا، شیطان اس کا کام ہی یہی ہے، پریشان کرنا، غم دینا، ٹینشن دینا، مسلمان کو تنگ کرنا. ٹھیک ہے، اور جو تیسری قسم ہے نا، وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ، ایک انسان جب مسلسل ایک کام کر رہا ہوتا ہے نا، ایک چیز کو سوچ رہا ہوتا ہے، اس کی ریفلیکشن اس کو خواب میں مل رہی ہوتی ہے. یعنی خواب میں نے اکثر بچوں کو، یعنی کچھ بچوں کو سنا ہے کہ خواب میں بھی پب جی کھیل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب وہ جو سارا دن وہ کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ خواب میں بھی کھیل رہے ہوتے ہیں. اچھا، جو سارا دن وہ کر رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کتنے ایسے لوگ ہیں جو کال سینٹر میں کام کرتے ہیں تو رات کو بھی وہ کسٹمر ڈیل کر رہے ہوتے ہیں خواب میں. ٹھیک ہے، اس کو خود نہیں پتا، لیکن گھر والوں کا جو ہے نا جینا حرام کیا ہوگا. ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیا کچھ، یعنی وہ جاگتے ہوئے اتنا کچھ بیچ نہیں پاتا جتنا سوتے سوتے بیچ کے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو کچھ لوگ جو اس کا کام ہوتا ہے، پروفیشن ہوتا ہے، لٹرلی میں خواب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں. میں نے بہت کچھ پڑھایا خواب میں. ٹھیک ہے، تو کیونکہ ہمارا کام ہے یہ، ہم خواب میں بات کر رہے ہوتے ہیں، خواب میں جمعے پڑھا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک، تو یہ ریفلیکشن ہوتا ہے. حدیث کے اندر یہ کیٹیگری موجود ہے کہ وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ، کہ کیسا خواب ہوتا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، اپنے آپ سے جو بات کر رہا ہوتا ہے، سارا دن جو اس کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ خواب میں ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا فَإِنْ رَأَىٰ أَحَدُكُم مَّا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا النَّاسُ، کہ اگر وہ کوئی ایسا خواب دیکھ لے، یعنی شیطان والا خواب کہ جو اس کو پسند نہیں ہے، برا خواب، غلط خواب، کچھ ایسے خواب ہوتے ہیں ہم بیان نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے، بہت عجیب و غریب قسم کے، فضول قسم کے خواب ہوتے ہیں جو ہم بیان نہیں کرنا چاہتے، الٹے سیدھے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت کرو بیان سے خواب. اگر کوئی الٹے سیدھے خواب، کچھ ایسے خواب انسان دیکھتا ہے خود ہی ہرٹ ہو رہا ہوتا ہے، شیطان اس کو ایسی منظر نامہ بنا کے دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ایسا خواب کہ جس میں انسان جس کو ناپسند کرے تو اس کو چاہیے کہ اٹھے جب وہ جاگ جائے اور وہ 2 رکعت پڑھ لے اور اس خواب کے بارے میں کسی کو نہ بتائے، ٹھیک ہے. تو یہ 3 بنیادی کیٹیگریز ہیں، ٹھیک ہے. 3 بنیادی، اور ہم سب کو جتنے بھی خواب آتے ہیں، ہم سب کے جتنے بھی خواب ہیں ان کی یہی 3 قسمیں ہوتی ہیں. کبھی ہمیں اچھے خواب آ رہے ہوتے ہیں، کبھی اس طرح کے خواب آ رہے ہوتے ہیں جس میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، اور کبھی ایسے خواب آتے ہیں جو ہماری روزمرہ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اسپیشلی جب کبھی ہم اپنے آفس میں کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک ڈیڈ لائن ہوتی ہے، اس ڈیڈ لائن کو میٹ کرنے کے لیے ہم سپیڈ سے کام بڑھا رہے ہوتے ہیں، یا کبھی ہمارے پیپر ہوتے ہیں بچوں کے، بچے جو ہے نا وہ پیپر خواب میں بھی وہ یاد کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ والا مجھے امپورٹنٹ لگ رہا ہے پارٹ، اس کو یاد کر لو، ٹھیک ہے. خواب میں بتا رہے ہوتے ہیں. اچھا، بعض دفعہ آپ میں سے کسی کو پیپر لیک ہوا ہے خواب میں، کسی کا ہے نا، ہوتا ہے، میرے ساتھ ہوا ہے. پیپر لیک، پورے کے پورے پیپر لیک ہو جاتے ہیں کہ اچھا جی یہ آئے گا، ٹھیک ہے. اور وہ ان میں سے اکثر چیزیں آ جاتی ہے. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے، لیکن تیاری پوری کرو. بعض دفعہ پتہ چلے خواب کے آسرے نے تیاری نہیں کی، خواب ہی نہیں آیا. اچھا جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم میں خواب کی کیٹیگریز بتائی ہے نا، تو جو سچا خواب ہے نا، سچا، یہ اللہ کی طرف سے گڈ نیوز ہے. ایک جو اسے کہتے ہیں نا کہ گلیڈ ٹائڈنگز، اس کو ہم کہتے ہیں خوشخبری ہے، ٹھیک ہے. بعض دفعہ آپ میں سے کتنے سسٹرز نے یہ خواب دیکھے ہوں گے، آپ لوگوں نے یہ خواب دیکھا ہوگا کہ ہم طواف کر رہے ہیں اور کچھ عرصے بعد جو ہے نا حج پہ چلے جاتے ہیں، عمرے پہ چلے جاتے ہیں. کبھی ہوا آپ لوگوں کے ساتھ کبھی اس طرح کہ آپ لوگوں نے کوئی خواب دیکھا ہو بعد میں وہ ہو گیا ہو؟ کبھی دیکھتے ہیں کہ ہم نا خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کبھی ہم ناردرن ایریاز میں گئے ہوئے، کچھ عرصے بعد گھر والوں کا پروگرام بن جاتا ہے اور ہم پہنچ جاتے ہیں نتیا گلی اور مری اور ٹھیک ہے اس طرح کے علاقوں میں. تو ہوتا ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب اس کو آئے گا جو جاگتے ہوئے بھی سچ بولتا ہے، ٹھیک ہے. اگر سچا خواب دیکھنا چاہتے ہیں تو جاگتے ہوئے بھی سچ بولنا پڑے گا. بہت ضروری ہے سچ بولنا. اگر سچ بولیں گے تو خواب بھی سچا آئے گا. اور خواب کے بارے میں ایک اصول یاد رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ خود سے جھوٹ بول کر خواب بناتا ہے، اس کی بڑی وعید بیان کی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں خواب دیکھا نہیں ہوتا، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ دوست ہوتے ہیں نا، ایک بندہ کہتا ہے میں نے خواب میں یہ دیکھا، دوسرا کہتا ہے ہاں یار میں نے بھی دیکھا ہے، تیسرے نے نہیں دیکھا ہوتا، وہ کہتا ہے یار اس طرح تو میری جو ریپو ہے وہ خراب ہو جائے گی، ان کو اتنے اچھے اچھے خواب آئے، میں بھی کچھ بناتا ہوں. وہ بھی کوئی بہت ہی بہترین سا خواب، ٹھیک ہے، گلیمرائز کر کے وہ ایک خواب بناتا ہے، بنتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا. اور ایسے لوگ پکڑے جاتے ہیں کیونکہ خواب اتنے کلیئر نہیں ہوتے جتنے وہ پورا کلیئر بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ہو گیا. تو جو بندہ سچا خواب دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اپنی حقیقی زندگی میں سچ بولنا شروع کر دے، سچے خواب آئیں گے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو پورا دن مارکیٹ میں بازار میں جھوٹ بولتے ہیں، پھر صبح اٹھ کے کہتے ہیں میں نے رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اور کچھ لوگوں کو تو ہر روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آتے ہیں. ہم کسی کی نیت پر شک نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ سکتے ہیں. کوئی بندہ اگر سچی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہا ہے، اس کے دل میں محبت ہے، وہ آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی تعلیمات ہیں، آپ کی جو انسٹرکشنز ہیں، ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے اور سچی محبت ہے، اس کو آ سکتا ہے خواب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ سکتے ہیں، لیکن اس کی کچھ اصول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی، آپ کی جو شکل و صورت تھی، آپ کا جو اٹائر تھا، آپ کی جو پرسنالٹی تھی، اس کو بیان کیا گیا ہے. تو اگر خواب ہے اس طرح کی کوئی پرسنالٹی ہے پھر تو ٹھیک ہے، ممکن ہے. لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کسی اور طریقے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کچھ اور ہے اور ایک شخص خواب میں کچھ اور دیکھ رہا ہے، تو پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا، من رآنی فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا ہوگا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شیطان کسی اور صورت میں آ کر نبی اپنے آپ کو نبی بنانے کا دعویٰ نہ کرے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی شخصیت تو اختیار نہیں کر سکتا، اس چہرے میں نہیں آ سکتا اس صورت میں، لیکن کسی اور شکل میں آ کر وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے جھوٹ موٹ کہ میں رسول ہوں.
اور ان لوگوں کے ساتھ کہ جو نماز نہیں پڑھتے، جن کی زندگی نافرمانی والی زندگی ہے، ان کے ساتھ بہت زیادہ ممکن ہے کہ ایسا ہو. اور جن کی زندگی اچھی ہے تو انشاءاللہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ سکتے ہیں، اور ایک دل خوش ہوتا ہے اس بات سے. اور ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں بھی اپنے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائیں. اور ایک مسلمان جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو یہ اس کے جذبات ہیں کہ وہ یہ چاہتا ہے کیسے ہو. اچھا، جو دوسری بات ہے کہ انسان کا جو مشغلہ ہوتا ہے اس پہ بھی میں نے بات کی. تیسری بات یہ کہ شیطان انسان کو تکلیف دیتا ہے، غمناک کرتا ہے شیطان انسان کو. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم خواب دیکھیں تو ہم کیا کریں، ہم کس سے پوچھیں. بعض خواب ایسے ہوتے ہیں بہت انٹرسٹنگ ہوتے ہیں، ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے ہمیں کوئی بتا دے کہ یہ جو میں نے خواب دیکھا ہے. بعض دفعہ نا ہم اپنے آپ کو خواب میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں حمزہ زورجس کے ساتھ کوئی پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ریکارڈ کروا رہا ہوں. بندہ کہتا ہے حمزہ زورجس کے ساتھ میں اگر پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروا رہا ہوں، یا جو بھی آپ کا فیوریٹ اسکالر ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر آپ ڈسکشن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو دلچسپی بڑھتی ہے کہ میں ذرا پوچھوں تو صحیح کہ کیا یہ میرا خواب سچ ہونے والا ہے. اس کے کیا اصول ہے، ہم کس سے خواب کی تعبیر پوچھیں، ہمیں پوچھنا چاہیے نہیں پوچھنا چاہیے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی اچھا خواب آپ دیکھیں تو آپ اس کی تعبیر ضرور پوچھیں، اور کسی عالم دین سے پوچھیں، نیک آدمی سے پوچھیں. ٹھیک ہے، ایک ایسا شخص آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ مجھ سے نفرت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، یہ مجھے صحیح خواب کی تعبیر بتائے گا. حضرت یوسف نے کس سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی؟ اپنے والد سے پوچھی تھی، کیونکہ وہ ایک تو نبی بھی تھے، یعنی عالم تھے، اور دوسرا یہ کہ وہ والد باپ کبھی بھی اپنے بچوں کا برا نہیں چاہتا. صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، بعد میں تابعین سے اور لوگ صحابہ سے اور تابعین سے خوابوں کی تعبیر پوچھتے تھے. ایک مشہور تابعی ہیں محمد بن سیرین، ابن سیرین کے نام سے کتاب تعبیر الرؤیا کے نام سے ان کی کتاب موجود ہے نا، تو خواب کی تعبیر بیان کیا کرتے تھے. تو جو بندہ، ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم خواب کی تعبیر بیان کر سکتا ہے. یہ اس کے بارے میں نا اصول یاد رکھیں کہ خواب کی تعبیر بعض دفعہ تو گوڈ گفٹڈ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے اندر یہ کوالٹی پیدا کرتا ہے کہ وہ خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے. بعض دفعہ آپ محنت کرتے ہیں اس کے لیے کیونکہ علم حاصل کرتے ہیں. خواب کی تعبیر بیان کرنے کے کچھ بنیادی اصول ہیں. ایک تو یہ کہ قرآن مجید جس بندے کو اچھی طرح یاد ہے، اچھی طرح وہ قرآن کو سمجھتا ہے، تو وہ خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے کچھ نہ کچھ. کیونکہ خواب جب بندہ دیکھتا ہے اس کا ایک کی ورڈ ہوتا ہے، ایک اشارہ ہوتا ہے، اس اشارے کو معلوم کرنا ہوتا ہے. وہ اتنا کلیئر نہیں ہوتا، بعض دفعہ کلیئر ہوتا ہے، بعض دفعہ ایک سمبولک ہوتا ہے. وہ بعض دفعہ انسان خواب کچھ دیکھتے تو اس کے بالکل خلاف خواب کی تعبیر کرنی پڑتی ہے. بعض دفعہ عربی زبان کی لغت جو ہوتی ہے اس کے اعتبار سے یا قرآن کی کسی ایک آیت سے وہ استدلال کر کے خواب کی تعبیر بیان کر سکتا ہے. لیکن ایک بندہ پروپر عالم ہے اور وہ خواب کی تعبیر بیان کرنا جانتا ہے، اور اکثر وہ جب بھی خواب کی تعبیر بیان کرتا ہے اکثر صحیح ثابت ہوتا ہے، کبھی صحیح ثابت نہیں بھی ہوتا. تو ایسے لوگوں سے خواب کی تعبیر بیان ان سے پوچھی جا سکتی ہے. لیکن اچھا خواب اگر دیکھا ہے یا ایسا خواب کہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ یہ خواب اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے، میں پوچھ لوں، ٹھیک ہے، تو یہ کر سکتے. اگر برا خواب دیکھا ہے، غلط خواب دیکھا ہے، تو پھر کسی سے نہ پوچھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کو کچھ چیزیں بتاؤں گا. اگر کسی شخص کو غلط خواب آتا ہے تو وہ کیا کرے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کرے کہ اگر کسی شخص کو غلط خواب آتا ہے تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا. وہ خواب دیکھتے دیکھتے خواب سے بیدار ہو جائے، یا صبح اٹھے تو وہ اس کا دل خراب ہو، ایسا الٹا سیدھا خواب اس نے دیکھا ہو، تو سب سے پہلے وہ کیا کرے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا، اور وہ اپنے دل والی سائڈ پر، ٹھیک ہے، 3 مرتبہ پھونکے گا. ٹھیک ہے، 3 مرتبہ لائٹلی سپٹ کرے گا اس طرف، 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ کے. ٹھیک ہے، نمبر 1. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اس خواب کے معاملے میں اللہ کی پناہ مانگے گا. یعنی ایک تو ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود سے، ایک ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں اس برے خواب سے. تو یہ 2 الگ الگ پناہ ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک ہم اللہ تعالیٰ سے اس برے خواب کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ جو کچھ بھی میں نے دیکھا ہے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ اللہ ایسا نہ ہو جائے میرے ساتھ. ٹھیک ہے، اور تیسری چیز یہ جو میں نے بتایا آپ لوگوں کو کہ اپنے بائیں طرف اس طرف نا 3 مرتبہ، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں تتکارنا ہے، بہت ہلکا بلو کرنا ہے، اور ساتھ میں تھوڑا سا جو تھوک ہے اسپٹ کرنا ہے ہلکا سا.
تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین کی ہے۔ چوتھی بات یہ کہ ہم کروٹ بدل لیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ دائیں کروٹ پر لیٹے ہوئے تھے، آپ اٹھے تو آپ بائیں کروٹ پہ چلے جائیں، یا اگر آپ جہاں آپ کے پاؤں تھے وہاں اپنا سر رکھ لیں، ٹھیک ہے، یا آپ اپنا جو آپ کا بیڈ ہے وہ تبدیل کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سے ثابت ہے۔ پانچویں بات یہ کہ 2 رکعتیں پڑھیں، اٹھیں وضو بنائیں، نماز پڑھنا شروع کر دیں، تہجد کا ٹائم ہے تہجد پڑھ لیں، کم از کم بھی 2 رکعتیں پڑھ لیں، تو شیطان کے جو برے اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور آخری بات یہ کہ یہ خواب کسی کو بھی نہ بتائیں، یہ فضول خواب ہے، شیطانی خواب ہے، شیطان نے تنگ کیا ہے، آپ کو ہرٹ کیا ہے، تو آپ کسی کو نہ بتائیں، ٹھیک ہے۔ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ پریشان کن ہوتے ہیں، بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت ہی فضول قسم کے خواب ہوتے ہیں، کوئی سر پاؤ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ خواب دیکھے کہ میں نا خود اپنا گوشت کھا رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، یعنی بہت ہی الٹے سیدھے خواب دیکھنا جن سے گن آتی ہے، ٹھیک ہے، ڈسگسٹنگ قسم کے خواب دیکھنا، تو یہ دونوں قسم کے خواب کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کلیئر ہے یہ بات؟ تو اگر ہم میں سے کسی شخص کو کوئی برا خواب آئے تو ہم کتنے کام کریں گے؟ 6 کام کریں گے۔ نمبر 1، اس برے خواب سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ نمبر 2، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ نمبر 3، اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ دھتکارنا، ٹھیک ہے، لائٹلی۔ نمبر 4، ہم پوزیشن چینج کر دیں گے اپنی۔ نمبر 5، اٹھ کر 2 رکعتیں پڑھیں گے۔ اور نمبر 6، کسی کو خواب نہیں بتائیں گے۔ اچھا جی، اب سوال یہ ہے کہ خوابوں کی جو تعبیر ہے، کیا یہ پورا فن ہے؟ کیا یہ ہم سیکھ سکتے ہیں؟ یہ بھی کوئی سکل ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی کیا ہم یہ سیکھ سکتے ہیں جس طرح ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال کرنا سیکھتے ہیں؟ کیا یہ بھی ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خوابوں کی تعبیر بتائیں؟ سیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پروپر قرآن اور حدیث کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کی میں کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک تو وہ ہے نا کہ اللہ نے آپ کو یہ فن دے دیا کہ آپ خواب کی تعبیر کر سکتے ہیں، کہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر تو آپ آرام سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ چیزیں آنی چاہیے۔ ایک تو آپ کتاب اللہ کے ماہر ہوں، اللہ کے قرآن کا علم آپ کے پاس ہو، پھر حدیث کا علم آپ کے پاس ہو، اس کے بعد پھر جو تعویل سمجھتے ہیں، تعویل یعنی کسی چیز کا معنی نکالنا، یعنی آپ ریزننگ کرتے ہیں، ڈیپ ڈائیو کرتے ہیں، ان لفظوں کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، غور کرتے ہیں ان لفظوں پر، اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ مطلب یہ جو علماء ہوتے ہیں وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی نتیجے تک پہنچنے، ریزننگ کرنے کے بعد تعبیل کرنا اس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح بعض دفعہ جس طرح کا خواب دیکھا ہوتا ہے تو اس طرح کا مطلب نہیں ہوتا، اس کا الٹا مطلب ہوتا ہے، یعنی اس کے بالکل خلاف، اپوزٹ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں آپ لوگ دیکھ لیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اگر خواب میں کشتی دیکھے گا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید کی روشنی میں وہ مثالیں دے رہا ہوں جن کو آپ جانتے ہیں۔ کوئی شخص کشتی دیکھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ عز و جل اس کی حفاظت کرے گا۔ اگر وہ کشتی میں بیٹھ گیا تو کسی مصیبت سے اللہ اس کو بچائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص کشتی دیکھتا ہے اور کشتی میں بیٹھتا ہے تو وہ انشاءاللہ ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ بچ جائے گا، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو فرمانبرداری والی زندگی عطا کرے گا، اس کی آئندہ کی زندگی اچھی گزرے گی۔ دوسری بات یہ کہ کوئی شخص خواب میں پتھر دیکھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ تھوڑا سا غفلت میں، ہیڈ لیسنس میں چلا گیا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز یہ کہ کوئی شخص اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ گوشت کھا رہا ہے کسی بھی اپنے بھائی کا، مسلمان کا، تو یہ اس بندے کو چاہیے کہ ذرا غیبت کم کرے، اسے کافی غیبت کر لی، اس کا ٹائم، اس کا لمٹ پورا ہو گیا غیبت کرنے کی، ٹھیک ہے، چغلی، غیبت، اس حوالے سے اپنے آپ کو بچائے۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے شیشے دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے خواتین کو شیشوں سے، آبگینوں سے تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر کانٹیکسٹ طے کرتا ہے کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ لیکن اس حدیث کی روشنی میں مثال کے طور پر اگر کوئی شخص خواب میں پسلی دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، دیکھتا ہے پسلی، اس کی پسلی ہے، ممکن ہے اس کی شادی قریب ہو، اب رات کو یہ پسلی دیکھنے کی نیت سے مت سوئیے گا پلیز، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اسی طرح دیکھیں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ خواب میں لکڑیاں اٹھا رہا ہے، اس کا ایک مطلب ہے قرآن کی روشنی میں۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں، مثال کے طور پر ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ آذان دے رہا تھا، یہ آذان،
تو اذان دینے کا قرآن مجید میں دو مطلب ہے. ایک تو یہ کہ اللہ عز و جل اس کو حج کی توفیق دے گا. ایک یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس پر چوری کا الزام لگ جائے یا اس کے اوپر کوئی تہمت لگا لے غلط. ایک واقعہ سورہ حج میں ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اور ایک واقعہ سورہ یوسف میں ہے وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ یا ایھا العیر انکم لسارقون. ٹھیک ہے، حضرت یوسف کے بھائی جب وہ پلٹ کر جا رہے تھے تو ان کو روکا گیا کہ تم میں سے کوئی ایک چور ہے. اسی طرح دیکھیں، تو یہ جو بندہ خواب کی تعبیر کرتا ہے وہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے. ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ کوئلے جل رہے ہیں. کوئلے سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ کوئلے، ٹھیک ہے، تو کوئلے جل رہے ہیں اس کی چارپائی کے نیچے. تو وہ کسی شیخ کے پاس آیا کہ کوئلے جل رہے تھے، میں نے دیکھا. تو شیخ نے کہا تم دولت مند ہو جاؤ گے، تم امیر ہو جاؤ گے، تمہارے حالات بہت اچھے ہو جائیں گے. کچھ عرصے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے کہا شیخ میں نے بھی خواب میں کوئلے دیکھے ہیں. شیخ نے کہا تمہارا کوئی بڑا نقصان ہو جائے گا، تمہارا گھر جل جائے گا. اب ہر شیخ کے ساتھ ایک نہ ایک بندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میرے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، باقی ہر شیخ کے ساتھ ہوتا ہے. نہیں تو تو اس نے شیخ سے پوچھ لیا کہ شیخ آپ نے ایک کو یہ تعبیر بیان کی، ایک کو یہ تعبیر بیان کی. تو شیخ نے کہا اس نے کوئلے سردیوں میں دیکھے تھے، اور سردیوں میں کوئلے کی آگ جو ہے نا وہ اچھا لگتا ہے، انسان کو مفید ہے، اور گرمیوں میں یہی آگ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. عرب کے ایک شیخ تھے، ٹھیک ہے، شیخ ابن باز، نابینا نابینا ہو گئے تھے. ان کو کسی خاتون نے، وہ لائیو کال کر کے سوالوں کے جواب لیتے ہیں، ان کو کسی خاتون نے خواب میں، یعنی ایک خاتون نے ان کو کال کی کہ میں نے شیخ ایک خواب دیکھا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. شیخ نے کہا پوچھیں. اس نے کہا میں نے خواب میں کسی شخص کو بے لباس دیکھا ہے کہ اس نے کپڑے نہیں پہنے. تو اب بظاہر تو یہ، اور میں نے خانہ کعبہ میں دیکھا ہے اس کو طواف کرتے ہوئے. اب بظاہر یہ خواب کیا ہے؟ غلط سا خواب لگ رہا ہے نا. تو علماء سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. تو شیخ نے کہا کہ اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو بھی آپ نے دیکھا ہے انشاءاللہ وہ گناہوں سے اللہ نے اس کو پاک کر دیا ہے، گناہوں سے پاک کر دیا ہے، بالکل صاف ستھرا ہو گیا گناہ سے. تو اس خاتون نے کہا کہ شیخ آپ پوچھیں گے نہیں وہ بندہ کون تھا؟ وہ میں نے آپ کو دیکھا تھا خواب میں. اللہ اکبر. تو شیخ ابن باز رونے لگ گیا یہ بات سن کے کہ جو میں نے تعبیر بتائی تھی وہ بندہ میں ہی نکل آیا. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. تو یہ ذرا خواب کے حوالے سے پورا ایک کنسیپٹ تھا جو اسلام نے بیان کیا ہے. بہت طویل اس پر مزید گفتگو کی جا سکتی ہے، کیونکہ میں نے صرف ایک انٹروڈکٹری لیول کا آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کیا ہے سیشن. اس پر مزید آپ لوگ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، کچھ کتابیں ہیں اگر آپ لوگوں کو چاہیے میں شیئر کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا.